اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان مکی سورت ہے، اور لقمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ 34 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، ترتیب میں 31 نمبر پہ ہے اور نزول میں 57 نمبر پہ ہے۔ سورہ صف کے بعد نازل ہوئی۔ عند القاضی علیہ صحائب الرحمت والرضوان، سورہ روم کے آخر میں ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور اس سورت کے شروع میں ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لا یوقنون ادھر یوقنون، کتنا آسان ربط ہے کہ آخرت میں کامیاب یوقنون ہوں گے، لا یوقنون نہیں۔ جن کا یقین بنا ہوا ہے وہ کامیاب ہو، اور جن کا یقین نہیں بنا ہوا وہ ناکام ہے۔ حضرت نیلوی شاہ علیہ صحائب الرحمت والرضوان کے نزدیک ربط یہ ہے کہ آخر میں پھر ان کو سنا دو، آزمائشیں تکلیفیں آئیں گی، جی نتیجہ اچھا نکلے گا، اور دلائل قاہرہ باہرہ سے پہلے بھی یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے، اب پھر یہ مسئلہ سمجھا دو۔ اما کن، اما دان، برکات دہندہ وہ صرف اللہ ہے اور کوئی۔ اور میرے لاڈلے پیغمبر، آپ اس مسئلے پہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنے آپ کامیاب ہوں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، جس سے قرآن کامیابی کہتا ہے، تو پھر یہ عقیدہ بنانا پڑے گا، ہما کن سب کچھ کرنے والا، ہما دار سب کچھ جاننے والا، برکات دہندہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ بنانا پڑے گا، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ جی فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ سورت کے آخر میں ہے یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ توجہ کرنا، خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ کی خوشی مقصود نہیں، اللہ کی خوشی مقصود ہے، اللہ بھی راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائے، اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ سابقہ صورت میں کیا ہے؟ اللہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں، یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے۔ ابراج شک ہوا، گمراہ ہوا، گمراہ ہوا، جھگڑا کیا، مہر جباریت لگ گئی۔ لیکن ادھر انابت ہے، ہدایت ملی، استقامت ملی، ربط القلب مل گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ربط القلب نصیب ہوا۔ دہرا دوں، گمراہی میں آخری درجہ مہر جباریت ہے، پچھلی سورت کے آخر میں اس کا ذکر ہے، اور ہدایت میں مولا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شابش، ربط القلب ہے، اور وہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صحابہ کرام اگر ربط القلب نہیں تھے تو اور کون تھا؟ اصحاب کہف ہے وربطنا علی قلوبہم، تو صحابہ کرام تو ان سے کروڑوں درجے آگے۔ یہ چیزیں یاد کرنی ہے، اور ربط خلاصے صرف پڑھ کے ان کو سنا دینے، یاد یہ چیزیں کر کے لانی جو میں نے عرض کی ہے۔ تمہید مع ترغیب، الف لام میم،
یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت بری ہے، جو کہ ہدایت ہے اور رحمت ہے موحدین کے لیے، درحال ہدایت اور رحمت محسنین موحدین کے لیے۔ وہ محسنین ہیں کون؟ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو۔ میرے استاد جی فاضل دیوبند مولانا نور محمد نور اللہ مرکزہ مانا کرتے تھے الذین یقیمون الصلاۃ، جو پکے نمازی ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ عشر بھی اسی میں آ گیا حکم اس کا، اور حالانکہ وہ آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ مولانا منظور احمد چنوٹی اللہ کی کروڑہا رحمت ان کی قبر پہ ختم نبوت کا کام حق ادا کیا اپنی طرف سے۔ وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کہہ نہیں ڈٹھا، اپنی زبان اس کہنے سے یہ جہان بڑا میٹھا اگلا کو ہم نے دیکھا، فرمایا یہ کفر ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ مار حالانکہ وہ آخرت دوبارہ زندہ ہونا حساب جزا وہ یقین رکھتے ہیں۔ بشارت اخروی برائے محسنین، یہ لوگ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ جلالین الفائزون بالجنہ والناجون من النار، مفلحون کا معنی کرتا ہے کامیاب ہونے والے، جنت کے ساتھ بچنے والے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، غیر محسنین پر زجر اور ان کے لیے تخفیف اخروی۔ بعض لوگوں میں سے وہ جو خریدتا ہے بیہودہ باتیں، بیہودہ بات، یاد رکھنا یہ گانا، یہ کنجریوں کا لانا، کنجریوں کو سننا، گانے والے گلوکار فلمی ایکٹر، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، وہ خود بھی اس میں جو ان سے محبت رکھے، انہیں سنے، ان پہ قربان کرے پیسہ جان مال، وہ سب من یشتری لہو الحدیث میں آتا ہے۔ بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو خریدتا ہے بیہودہ باتیں، جو قرآن حدیث نہ سنے اور قصے کہانیاں اور واقعات پہ رہے، جی تو اسی میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث۔ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں، کس نے لکھا؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یا صحابہ کرام کے اقوال میں وہ باتیں، اور اپنی طرف سے کتابیں بھری ہوئی ہیں بدعات، رسم و رواج، اور اس سے پہلے شرک۔ بعض لوگوں میں سے ہے وہ جو خریدتا ہے بیہودہ باتیں تاکہ بھٹکا دے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر دلیل کے، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اور پکڑ لے اللہ کے راستے کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ جو عذاب آزمائش اہل ایمان پہ آتی ہے وہ پاک کرتی ہے، اور جو کافروں پہ آتی ہے انہیں ذلیل کرتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتے۔ پھر جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا، چاہے اسے نہلاؤ، چاہے اسے جو پہناؤ، اس پہ چادر رکھو، ایت الکرسی لکھی ہو، سورہ یاسین لکھی ہو، کتنی بڑی بے ادبی ہے، لیکن عذاب مہین، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن ابی منافق ملعون کو چادر میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرتا مبارک تھا، وہ کرتا دیا گیا کفن میں، لیکن فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ میں حافظ نہیں ہوں بھائی، ذرا بھی کوئی زیر زبر کا فرق آئے ضرور بتا دیا کرو۔ اولئک لہم عذاب مہین، اور جب پڑھی جاتی ہے اس پہ، کس پہ؟ ہی ضمیر کا مرجع من یشتری لہو الحدیث، ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، واللہ مستکبرا، لوٹتا ہے تکبر کرتی، گویا آیات سنی نہیں ہے، گویا اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے،
کوئی بوجھ آ گیا، فبشرہ بعذاب الیم، اسے خوشخبری دے دے عذاب دردناک۔ کل موقوف علیہ والے ساتھی بیزاوی پڑھ رہے تھے تو وہاں ایک لفظ آیا تھا کہ بشارت اور بشارت، بشارت چمڑے کو کہتے ہیں، بشارت بشارت، یہ ایک معنی میں۔ تو بیزاوی والا لکھتا ہے الخبر السار، ایسی خبر جو خوش کر دے۔ پھر وہاں ہی اعتراض لکھا ہوا تھا، اچھا خوش کر دے، پھر یہ کیوں آیا فبشروا بعذاب علیم، ان کفار کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی؟ فرمایا یہ بطور تحکم اور مذاق کے اللہ فرما رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو۔ جس طرح آدمی کوئی ناکام ہو تو کہتا ہے مبارک ہو جی، 16 نمبر لے لو، فبشرہ بعذاب علیم، یہ تحکم اور استہزاء ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ جو ساتھی بیزاوی پڑھتے ہو یا پڑھو گے، اس کی بہت بڑی نسبت ہے۔ یہ میں نے فاضل دیوبند مولانا نور محمد رحمہ اللہ کے پاس پڑھی تھی، تو اس کا دارالعلوم دیوبند کے ساتھ صرف آپ کے 2 واسطے ہیں، میرا ایک واسطہ ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی انہوں نے اچھے، ان کے لیے آرام کے باغات ہوں گے، درا حال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ اللہ نے وعدہ کیا وعدہ کرنا، وہ حق کا وہ حق کا، اور اس کو پکا کیا پکا کرنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ توحید باری تعالی پر پہلی عقلی دلیل۔ کتنے دلائل تھے جو میں نے کہا تھا پچھلی صورت میں؟ عقلی دلائل 13 کتنے تھے؟ تو ان پہ نظر رکھ کر، اور اس صورت میں توحید پر پہلی عقلی دلیل، پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تم اسے دیکھتے ہو، اور گاڑ دیے زمین میں پہاڑ کہ یہ کہ زمین تمہاری وجہ سے جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے، اور پھیلا دی اس زمین میں ہر قسم کے جاندار۔ یہ غیب چلا آ رہا تھا، علم معانی، التفات آ گیا من الغیبت الی التکلم، اور اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی، پھر اگاتے ہم اس میں ہر قسم کی رونقدار چیزیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، بل الظالمون اے المشرکون فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، توحید باری تعالی پر نقلی دلیل۔ البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یہ پیغمبر نہیں تھے، حکیم تھے، دانا تھے، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی، یہ کہ شکر ادا کر اللہ کے لیے، اور جس نے بھی شکر ادا کیا پس نہیں سوائے اس کہ اس نے شکر ادا کیا اپنی جان کے لیے، نفع اسے ملے گا۔ جناس الاشتقاق، یشکر یشکرو، قضیہ 3 ہے، عملیہ شرطیہ، پھر آگے متصلہ منفصلہ، تو یہ شرطیہ متصلہ ہے، لزومیہ ہے۔ ومن یشکر، وہ مولوی نہیں ہے جسے منطق نہ آتی ہو، میری بات یاد رکھنا، جسے منطق نہیں آتی نا وہ مولوی نہیں۔ اور منطق نہ آنے کا کیا مطلب ہے کہ قاضی مبارک بھی پڑھا ہوا؟ نہیں، بے شک قاضی مبارک نہ پڑھے، حمداللہ نہ پڑھے، میر زائد نہ پڑھے، میر زائد ملا جلال نہ پڑھے، رسالہ قطبیہ نہ پڑھے، ایک تحصیل المنطق صحیح پڑھ لے تو منطق آ جاتی ہے۔ سب پڑھے تو اولا ہے، بہت زبردست کام ہے۔ ایک کتاب منطق کی پڑھ لو نا، وہ صحیح آتی ہو تو سب پڑھے، اور نہ آتی ہو اس سے بہتر ہے ایک پڑھ لو۔ یہ علماء نے کیوں رکھی ہیں؟ یہ سہوجی پڑھے گا، میر سہوجی پڑھے گا، اس کی شرح کال عقول پڑھے گا،
مرکات پڑھے گا، شرح تہذیب پڑھے گا، تہذیب پڑھے گا، کتبی میر کتبی پڑھے گا، سلم پڑھے گا، قاضی پڑھے گا. کیوں؟ بار بار پڑھنے سے یاد. نور النظام پڑھی، قدوری پڑھی، منیت المسلی پڑھی، کنز پڑھی، شرح وقایا، ہدایہ، در مختار، رد المختار، تنویر الابصار، فتاوی عالمگیریہ پڑھی اور کچھ کا مطالعہ کیا، افتاء میں پڑھی. کیوں؟ آدمی مضبوط ہو جاتا ہے. ہاکذا سارے فنون ہیں، اس کو بار بار پڑھے گی. میں عاجز نے سراجی بفضل اللہ تعالی 2 دفعہ پڑھی اور اس کا بڑا فائدہ ہوا. میں نے استاد جی کو کہا کہ استاد جی سراجی پہلے جو پڑھی میں محنت نہیں کی تھی. فوراً مجھے ٹوکا کہ اس وقت جو تو نے پڑھی نہ پڑھتا تو آج سمجھ نہ آتی. شرح تہذیب میں نے 4 استاذوں سے پڑھی. ملوالی والے استاذ، پنڈی کے والے استاد، عثمان صاحب کے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، وجہات میں نے ان کے پاس پڑھے. انہوں نے لکھ کے دیے، یاد کر ان کو. اور دوسرے نمبر پہ استاد تھے مولانا غلام مرتضیٰ، سب استاد جو فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو ایک کتاب کو بار بار پڑھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ کتابیں آئیں گی، یاد ہوگی. وَمَن یشکر، منطق کی بات کر رہے تھے. جس نے شکر کیا، نہیں سوا اس کے شکر کیا اپنی جان کے لیے. وَمَن کفر، مقابلہ آیا، جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریف کیا ہوا. میرے پاس جب کوئی آئے نا کہ استاد جی فلاں آدمی توجہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ میرا کام ہے، افسر ہے یا کوئی ہے، تو میں بتاتا ہوں بھائی میرا تجربہ ہے، کسی کی توجہ چاہتے ہو تو استغنا رکھو، اس کے پیچھے نہ پڑو، رو نہیں، ہائے اس کی توجہ نہیں ہے. ناجائز توجہ تو بالکل غلط ہے نا، وہ تو طالب ہی نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز کی توجہ چاہتے ہو تو استغنا رکھو. دنیا چاہتے ہو نا کہ ضرورت کی آئے اور زیادہ آئے تو استغنا رکھو، دنیا کے پیچھے نہ پڑو. پھر کیا ہوگا؟ وَهِيَ رَاغِمَةٌ، ذلیل ہو کے تمہارے قدموں میں آ جائے. تو اس لیے فَإِنَّ اللَّهَ، ہمیں کس نے سکھایا ہے غنا؟ اللہ نے سکھایا. پرواہ ہی نہ کرو گیا شدانچہ شود. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، یہ توحید پر نقلی دلیل ہے پہلی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ پہ نہ لکھیں، اس پہ لکھیں وَإِذْ قَالَ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کر جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کے لیے، حالانکہ اس بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. جو باپ اپنے بیٹے کو مولی عرفان نصیحت کرتا ہے نا، اگر باپ سمجھدار ہے تو وہ سنا کرو، اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے. کما قال سید ضیاء اللہ شاہ بخاری مد ظلالی، وہ فرماتے ہیں جو باپ بیٹے کو وصیت کرتا ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. میں آ رہا تھا تو ترمان سب چھوٹے سے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کار کے ساتھ رومال لگا رہے ہیں کہ ابو پہ دھوپ نہ پڑے. طبیعت بھی خوش ہوئی کہ چھوٹا بچہ ہے اور شیشے کے آگے کیا لگا رہے ہیں؟ رومال، دھوپ نہ پڑے. تو میں نے ترمان سب کو کہا کہ بیٹا اس دھوپ کی فکر کر رہے ہو، میری قبر والی دھوپ کی فکر کر رہے ہو. تو یہ چھوٹے سے تھے، رونے لگ گئے. تو جو باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے نا، اس میں بہت خلوص ہوتا ہے. اذ قال لقمان، حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی. مولوی عمار بھی اپنے 12 بیٹوں کو نصیحت کرے گا انشاءاللہ. عبدالسمیع 6 بیٹوں کو نصیحت کرے گا، اللہ انہیں دے. کیا؟ حالانکہ وہ نصیحت کر رہے تھے بیٹے کو، یا بنیا، اے میرے بیٹا، اے بچڑا، اے پتری. یا بنیا تصغیر برائے اشفاق، شفقت کے لیے. لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں شریک نہ ٹھہرانا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ابا جی جس کی آپ کر رہے ہیں آپ اسی کی عبادت کریں. یہ نصیحت. میں نے اپنی بہنوں کو حق کو نہیں دیا تو خیال کرے نہ دے، نہ بڑھائیاں اپنے بہنویاں رجائیں.
یہ نصیحت نہیں، اے نصیحت ہو لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے ادخال الہی، ہم نے انسان کو حکم دیا اس کے والدین کے متعلق، آگے لأنہ معذوف ہے کیونکہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں مشقت اوپر مشقت کے، مشقت اوپر، رات خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، بچے کو خشک بستر پہ سلاتی ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں ہے، 30 سال جہاں ہے نا، 30 ماہ آیا ہے، اگر بچہ کمزور ہو پھر 2.5 سال بھی پلا سکتے ہیں، ویسے 2 سال۔ یہ کہ شکر ادا کر میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے، الی المصیر، میری ہی طرف ہے لوٹنا، اور اگر تو تجھ پہ دباؤ ڈالیں، جھگڑا کریں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہرا ان کو، نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ علم، نہ دنیا نہ آخرت میں کوئی اس کا وجود نہیں، بس ان کی تابعداری نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین میں شرک ہے تو باقی گناہ تو پھر اس سے کم ہے نا، اسی کو قیاس کہتے ہیں کہ اگر والدین شرک کہیں تو نہیں کرنا، باقی بھی گناہ کہیں تو نہیں کرنے، لیکن دنیا کے معاملے میں چاہے والد بدکار ہو، والدہ ہو خدا نخواستہ، نہیں چھوڑنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفا، اور ان کے ساتھ ساتھی رہنا، مصاحبت، سنگت رکھنا دنیا میں اچھے طریقے میں، اور دین کے معاملے میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تابعداری کرتے رہیے راستے ان کی جس نے میری طرف توجہ کی، رجوع کیا، دنیا میں والدین سے اچھے رہنا، لیکن دین میں نہ کہنا میرا ابو شرک کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، میرا ابو بدعات کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں، میرا ابو بینک بیلنس جو ہے اور حرام کماتا تھا تو میں بھی کرتا ہوں، نہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور تابعداری کر، تو عمر صاحب خود چائے بنا کے لیا، میرے واسطے دعا کرو اللہ نے بیٹا عطا فرما، اور تابعداری کرتے رہیے راستے اس کی جس نے انابت کی میری طرف، وہ میری طرف منیب ہے نا، اس کی بات ماننی ہے، والدین کی نہیں ماننی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، پھر میری طرف ہے تم سب کا لوٹنا، پھر میں تمہیں خبر دوں گا تمہارے اعمال کی، اس کو ادخال الہی کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضرت لقمان کی، علماء کی زبانوں پہ چڑھ ہوئے لقمان علیہ السلام، وہی کسی کی ذمہ داری نہیں، لقمان پیغمبر نہیں تھے، اچھا وہ کیا تھے؟ ایک آدمی حکیم اور دانا تھے۔ اگر کوئی کہے کہ استاد جی پھر ان کا نام کیا، تو نام تو پھر فرعون کا بھی آیا ہے، برا انسان تھا، یہ تو بہت اچھے تھے، قوم تبا کا بھی آیا ہے، فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید کا بھی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا بنی انہا، اے میرے بیٹا، جی ابا جی، کلام لقمان، بے شک قصہ یہ ہے اگر خیر یا شر رائی کے دانے کے برابر ہوئی، پھر تو ہوا میدان میں یا آسمان و یمین میں یا زمین میں، یات بی اللہ، اللہ اس نیکی یا اس گناہ کو لائیں گے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بھی ہے، ہر خفی چیز کو جانتا ہے، خبیر اس کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ ذکر امر مسلم، اے میرے بیٹا پتری، اقم الصلاۃ، قائم کر تو نماز کو۔ ایک آدمی تھی، ایک آدمی تھی، اس کا نام سی والد بشیر، تو پیو نے کہا کہ اگر تو اس دفعہ میٹرک جو رہ گیا نا
تے تو میرا پتر میں تے پتر میں تیرا علاج کر جی بشیر اس نے اپنے بیٹے نے کہا جی پتر تو اس دفعہ میٹرک جو رہ گئے نا میں تیرا علاج کرا گا ٹھیک ہے تو کٹا میں پچھلی دفعہ تو فیل ہوا ہوں بھی تو فیل ہوا تو ہوں مدرسے بھیجیے انسان بن وہ ہو گیا فیل اس آ کے نے پھر پیو آ کے بشیریا اس کو بغیرتا خبیصہ پیو نہ نام بشیریا اس کے گلا مک گئی ہیں اور تسی پیو نہیں اسی پتر نہیں فیل جو سمجھ رہے ہو بشیریا اس کو بغیر تو اس کے گلا مک گئی ہے تو صاحب فیصلہ کی تسی اسی پتر نہیں تسی پیو نہیں اس واسطے اولاد چاہینا ماں باپ دی عزت اور ماں باپ چاہینا اولاد دی عزت کر اکرمو اولادکم واحسنوا ادبہم اے میرے بیٹا پکا نمازی بننا نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا واصبر علی ما اصابک اور صبر کرتے رہنا جو کچھ تجھے مصیبت پہنچے ان ذالک من عزم الامور یہ بہت بڑے کاموں سے ہے جو میں نے تجھے بتائے ہیں اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور ایک مقام پہ آتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ حکم کر آل کو نماز کا توجہ اور خود اس پہ ثابت قدم رہے ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے اس کی پرواہ ہی نہ کر نحن نرزقک ہم تجھے بھی رز کی روٹی کھلائیں گے تیری اولاد کو بھی کھلائیں گے والعاقبۃ للتقوی عاقبت تو معلوم ہوا باپ کا پہلا کام ادھر دیکھو عبد الرحمن عرفان اویس ادھر دیکھو پہلا جو باپ کا کام ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی پکا نمازی بن رزق کے بارے میں فکر نہ کرنا نَحْنُ نَرْزُقُكَ تیرے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے تیری ذمہ داری ہے پہلے اولاد کو پکا نمازی بنا کچھ نہیں ہوگا مجھ سے مانگیں گے میں دوں گا میرے خیال غلط سمجھ آئی پڑھو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ آگے کوئی مسئلہ سمجھ آئے اقم الصلاۃ دیکھیں پتر نماز پڑھے کر نیکی کا حکم کیا کر اور آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں کہتے ہیں کارخانہ تیرے واسطے انشاءاللہ تیار یونان دا ویزا آ رہا ہے امریکہ دا ویزا آ رہا ہے تیرے واسطے فکر نہ کر سونی جی کڑی چاہے بال کٹے نہیں ہوئے بھویں بڑے نہیں ہوئے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوئے انشاءاللہ میرے پتری انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں تیرے اتھو شادی کراؤں اے ضروری ہے کہ تیری بیوی سر تے کپڑا نہ رکھے بھویں بڑوائے ہوئے ہون تے آ رہی ہوئے تے انج نظر آوے کہ کوئی جن آ رہا ہے ایک آکے او آ رہی اے کون ہے فلانی بیوی اے کون ہے تے اتنی اچھی اڈی ہوئے گی کہ مینار پاکستان ہاتھ لگانا بھی انسان ہو جائے وَنَهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اپنے رخساروں کو لوگوں سے نہ پھیر جیسے متکبر کرتے ایسے نہیں کرنا ہم اصلاح کے لیے بعض اوقات شاگرد اور اولاد اور دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اپنا رخ لوگوں سے پھیر لینا چاہے میں کروں چاہے آپ کریں یہ غلط ہے قرآن کہہ رہا ہے نہ پھیر اپنے رخساروں کو لوگوں سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا نہ پھیر اپنے رخساروں کو لوگوں سے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اور نہ چل زمین میں تکبر کر کے فخر کر کے متکبر بن کے نہ کر تو اتنا طویل القد نہیں ہو سکتا کہ پہاڑوں کی بلندی کو ہاتھ لگائے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا ہر متکبر فخر کرنے والے کے ساتھ پتری وقصد فی مشک میانہ روی اختیار کر چلنے میں
نہ دوڑ کے ساتھ چڑھ جائے ہو میں دوڑ کے آئے، نہ اس طرح، اور نہ اس طرح جس طرح چیونٹی آتی ہے، بس یہی آیت پڑھے گی۔ ایک آدمی تھا، ادھر دیکھو، اس کے پاس کوئی مہمان آئے، اس نے بھیجا دانیال کو کہ دانیال جا بازار سے پیزا لیا، فروٹ لیا، بوتلیں لیا، چائے لیا، فلاں لیا۔ جب دانیال چلا، میں مثال دے رہا ہوں، اس نے کہا دانیال پہنچ گیا پٹھانوں کی دکانوں پہ، اب پہنچ گیا حجیری صاحب کی دکان، اب جو ہے پہنچ گیا احمد سپر سٹور، اب پہنچ گیا وہاں، اب آ رہا ہے جی، بس آ رہا ہے، پہنچا بس آتا پہنچ گیا، آپ بیٹھے پہنچ گیا۔ دانیال نے کہا السلام علیکم، تو آدمی بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو اس کو ٹورا، موبائل کا دور بھی نہیں تھا، اور کہا وہاں پہنچا پہنچ گیا۔ اب یہ مہمان اس کے پاس کیا، اور اس نے اس بے وقوف کو کہا احمد کو کہ جاؤ پیزا لے کے آؤ، بوتلیں لے کے آؤ۔ اب اس نے بھی نقل کی، بس جی پہنچ گیا، حاجی صاحب کی دکان تے، او عجیب رشید صاحب کی دکان، او احمد سپر سٹور، او فلان، اب پہنچ گیا۔ تو وہ کسی نے دسا جی ہوتا ہے بازار گپ لا رہے سی، اس واسطے وقصد فی مشق میانہ روی اختیار کرو، سمجھی بات؟ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، بلند نہیں کہ او ایسے ہانگرا مارنا کہ پڑوسیوں کی جو بھینس ہے وہ بھی ڈر جائے، اس طرح بھی باتیں نہ کرو، اور آہستہ بھی باتیں نہ کرو، درمیانی ہے۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک تمام آوازوں میں سے زیادہ بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ وہ آواز نور جہان کی ہو، لتا کی ہو، شبنم کی ہو، شبونوں کی ہو، اور جسے مرکزی والے کہتے ہیں نصیب و لال، اس کی ہو۔ ان انکر الاصوات، یعنی نصیب و گلوکارہ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز میں سے زیادہ جو بری آواز ہے البتہ وہ گدھے کی آواز ہے۔ انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، ربط خلاصے صحیح دیکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وقرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا مہدیین واجعلنا ہادیین واجعلنا مہدیین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا راشدین واجعلنا مہدیین۔ ربنا تقبل منا اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا